امریکی صدارت کے لیے الیکشن لڑنے والے جو بائیڈن نے اعلان کیا ہے کہ وہ $350 بلین کا ایک پلان پیش کر رہا ہے، جس کے بعد وہ دوسرے ممالک کے ساتھ مختلف تجارتی معاہدے کریں گے اور اس کے نتیجے میں تجارتی محاذ پر چین کو ہرانے میں امریکہ بڑی آسانی سے کامیاب ہو جائے گا۔ جبکہ دوسری طرف 2001 سے 2013 تک امریکہ میں 3.2 ملین نوکریاں ضائع ہوئیں اور اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ چین اور امریکہ کے تجارتی تعلقات انتہائی خراب چلتے رہے، اور دوسری طرف ٹرمپ نے ان نوکریوں کے ضائع ہونے کا الزام بھی ڈیموکریٹس پر لگایا کہ انہی کی وجہ سے چین نے اتنی ترقی کی اور انہی کی وجہ سے امریکہ چین کا مقابلہ کرنے میں کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جبکہ دوسری طرف چین نے بھی پومپیو کو صاف صاف کہہ دیا ہے کہ وہ کولڈ وار مینٹیلٹی کو چھوڑ دے، اور اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چین امریکہ یا دنیا کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے تو وہ اپنی اس سوچ کو بھی بدل لیں۔ کیونکہ ناظرین، چین کے بارے میں اگر ہم دیکھیں، چین کے بارے میں اگر ہم ریسرچ کریں تو ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ چین نہ تو کوئی لڑائی لڑنا چاہتا ہے اور وہ نہ ہی کسی ملک کو ختم کرنا چاہتا ہے، بلکہ وہ اپنی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے ہر ملک کے ساتھ تجارتی معاہدے کرنا چاہتا ہے، اور اس نے بہت سارے ممالک کے ساتھ تجارتی معاہدے بھی کرنی ہیں۔ تو اس صورتحال کے اندر اگر مائک پومپیو یہ کہتا ہے یا امریکی صدر یہ کہتا ہے کہ چین دنیا کے امن کے لیے خطرہ ہے، چین دنیا کے ممالک کے لیے خطرہ ہے، یا چین امریکہ کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے، تو یہ بالکل غلط ہے۔ کیونکہ چین کسی کے ساتھ اگر جنگ کرے گا تو اس کو انتہائی زیادہ نقصان ہوگا، کیونکہ اس کی تو ہر ملک میں انویسٹمنٹ ہوئی پڑی ہے، اور اگر وہ کہیں بھی کسی کے ساتھ بھی جنگ کرنا شروع کر دے گا تو بہت سارے ممالک ایسے ہیں کہ جو اس کے دشمن کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور اس طرح چین کی جو خربوں یا اربوں کی جو انویسٹمنٹس ہیں مختلف ممالک کے اندر وہ ضائع ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اور یہی وجہ ہے کہ اب امریکہ کے جو انتخابات ہو رہے ہیں، صدارتی انتخابات، ان کے اندر چین کو سب سے زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے، اور جو بائیڈن نے اسی لیے اعلان کیا ہے کہ وہ چین کو شکست دینے کے لیے $350 بلین کا ایک پلان بنائے ہوئے ہیں، جس کے بعد چین کو ہرانے میں، چین کو شکست دینے میں، چین کو کمزور کرنے میں اور امریکہ کو مضبوط کرنے کے ساتھ ساتھ دنیا کے ساتھ امریکہ کے جو تعلقات ہیں ان کو بہتر کرنے میں بھی انتہائی مدد ملے گی۔ مگر ناظرین، یہ انتہائی مشکل کام ہے، کیونکہ ایک طرف امریکہ بھارت کو سپورٹ کر رہا ہے، اور بھارت وہ ملک ہے کہ جس کو امریکہ نے ہمیشہ اسی لیے سپورٹ کیا تھا کہ وہ خطے کے اندر چودھری بن کے رہے، مگر چین نے ان کا یہ خواب انتہائی برے طریقے سے توڑ دیا ہے، اور وہ بھی بغیر جنگ کیے، یعنی کہ گلوان گھاٹی میں اور دوسرے علاقوں کے اندر بھارتی افواج کو بھگا مارا۔ اسی طرح ایران کے ساتھ جو بھارت کے معاہدے تھے وہ ختم کروا دیے، اور بھی بہت سارے ایسے ممالک کے جن میں بھارت کا بڑا ہولڈ تھا ان ممالک کو دور کر دیا بھارت سے، اور چین نے ان ممالک کو اپنے قریب کر لیا۔ اور اسی سچویشن کے بعد ہی امریکہ کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ بھائی ہم اس طرح کسی صورت چین کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، ہم نے چین کے اوپر ہر طرح کا حربہ آزما لیا، ہم نے چین کے خلاف ہر محاذ کھول لیا، ہم نے بہت سارے بائیکاٹس بھی کیے چین کے، مگر چین ترقی کرتا جا رہا ہے، اور آنے والے وقت میں چین مزید ترقی کر جائے گا۔ اور اگر جو بائیڈن جیت جاتا ہے تو آنے والے وقت میں پھر جو بائیڈن کو بھی انتہائی مشکلات کا سامنا ہوگا، کیونکہ جو بائیڈن سے زیادہ نفرت چین کے ساتھ تو ٹرمپ کرتا ہے، اور ٹرمپ نے اپنی پالیسیوں سے اپنی نفرت کا کھل کر اظہار بھی کیا ہے۔ لیکن اگر جو بائیڈن جیت جاتا ہے اور جو بائیڈن چین ہی کی طرح دوسرے ممالک کے اندر انویسٹمنٹ کرنا شروع کر دیتا ہے تو بہت زیادہ امید لگائی جا رہی ہے کہ پھر چین اور امریکہ جنگ کا راستہ چھوڑ کر معیشت کو مضبوط کرنے کے راستے پر گامزن ہو جائیں گے، اور ایک دوسرے کو معاشی طور پر نیچے گرانے یا ایک دوسرے کو معاشی طور پر پیچھے چھوڑنے کی کوششیں کریں گے۔ اور اس کے لیے جس طرح چین نے دنیا کے بہت سارے ممالک میں انویسٹمنٹ کی، اسی طرح امریکہ بھی انویسٹمنٹ کرنا شروع کر دے گا، اور جیسے چین نے انویسٹمنٹ کرنے کے بعد جنگ سے دوری اختیار کیا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اگر جنگ چھڑی تو سب سے زیادہ نقصان اسی کا ہوگا، اسی طرح امریکہ بھی مجبور ہو جائے گا کہ جب اس کی انویسٹمنٹ ہوئی پڑی ہوگی دنیا کے مختلف ممالک کے اندر تو پھر وہ جنگ کرنے کا نہیں سوچے گا، پھر وہ اپنی معیشت کو مضبوط کر کے چین کو شکست دینے کا سوچے گا۔ اور اگر یہ چیزیں سچ ہو جاتی ہیں، اگر حالات اسی طرح چل پڑتے ہیں ناظرین، تو پھر دنیا امن کا گہوارہ جہاں بنے گی، وہیں دنیا کے اندر جو غربت ہے اس کی شرح بھی کم ہو جائے گی، اور دنیا کے جو مسائل ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گے۔